الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہم صل. عزیز حاضرین و سامعین، آج 10 محرم 1448 ہجری اور یوم عاشور ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ گزرا ہے اس کی 10 تاریخ کو ہم نے ایک قربانی کی یاد منائی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہمیں یوم عاشور عظیم شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جس کا ذکر ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور 10 ذی الحج یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اس کی 10 تاریخ، وہ بھی ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی اسلام اول اور سے انتہا تک قربانیوں سے عبارت ہے، اور جو کہا تھا غالب نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام ویسے تو پریکٹیکل دین ہے، یہ نہیں کہ اسلام میں قابل عمل کوئی چیز نہیں ہے، سارے کا سارا پریکٹیکل دین ہے، لیکن اسلام سچے جذبوں کا دین ہے، یہ وفاداری کا دین ہے، یہ غیرت کا دین ہے۔ اس لیے اس کو جو نہیں سمجھتا وہ اسے مشکل سمجھے گا، جو اسے سمجھتا ہے اسے تو اس میں بہت زیادہ راحت، بہت زیادہ سکون اس چیز میں آتا ہے۔ دونوں قربانیاں، دونوں یادیں اللہ رب العزت کی اطاعت سے سرشار ہیں، اور دونوں یادوں کو ملا کر میں آج آپ کو ایک اس تصور قرآنی جو ہے یوم عاشور کا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے عظیم صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، چونکہ آپ تو شام میں رہتے تھے، وہاں خواب دیکھا اور پیغمبرانہ شان کے ساتھ یعنی معجزہ کے ساتھ آپ پہنچے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ سورہ صافات میں وہ سارے کا سارا یہ ذکر موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں سننا تو میں وہ آیات بھی پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی برکت بھی حاصل ہوتی جائے گی، ترجمہ بھی ہوتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر جناب اسماعیل سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر
ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے نیند میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، کیا رضا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے آدم علیہ السلام جب تشریف لائیں تو جانوروں کی قربانیوں کا دستور تھا، تاریخ انسانی میں انسان کی قربانی کا کوئی حوالہ موجود نہیں تھا۔ اب باپ بھی عظیم اولوالعزم رسول ہے، حضرت ابراہیم نہ صرف خود اولوالعزم رسول ہیں بلکہ اللہ نے ان کے دو بیٹوں کو جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ آپ کی اولاد سے آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے محبوب رسول میرے اور آپ کے آقا کے جد الانبیاء ہیں، حضور کا مبارک نور اپنی پشت میں رکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی شانوں والے وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، میں نے نیند میں دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، منام نوم سے ہے، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، اس میں اللہ رب العزت کی شان آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ خدا کو اونگ آتی ہے نہ خدا کو نیند آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں نے نیند میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں نے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنا پیغام دینا ہوتا ہے، تو میں مختصراً یہی کہوں گا کہ وہ جو فیض نظر سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی تربیت کر رہے تھے، اس پہ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا کیا جواب دے گا، میرا بیٹا کیا جواب دے گا۔ آپ نے سن لیا کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے مثال ہی نہیں ہے کوئی، ایک ایسے کام کی جس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ وہ باپ، عظیم باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے عظیم باپ وہ کام کیجئے جس کے کرنے کا آپ کو امر دیا گیا ہے۔ باپ نے حقیقت نہیں چھپائی، قرآن حکیم کے لفظوں میں نزاکت ہے۔ باپ نے حقیقت نہیں چھپائی کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، باپ نے کہا میں نے نیند میں دیکھا ہے۔ بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسا عظیم باپ جو نیند میں بھی دیکھے تو اس کا امر ہوتا ہے۔ یہ نزاکتیں ہیں، مزاج سمجھو خاندان نبوت کا اور نبوت کی تربیت کا، پھر آگے بات چلے گی۔ حضرت اسماعیل تو پوچھ ہی نہیں رہے کہ بابا نیند میں دیکھا ہے تو نیند میں شیطان بھی آ سکتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ نیند میں شیطان عام لوگوں کی آتا ہے، میرا باپ نبی ہے، اس کی نیند میں بھی شیطان نہیں آتا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، اب باپ، عظیم باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلا۔ جب اپنے بیٹے کو لے کر چلا تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، لٹا دیے گئے، لیٹ گئے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ فدیہ میں دیا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا اسے آخر میں آنے والوں پر۔ علماء ظاہر نے لفظی معنی کے اعتبار سے ان دو آیتوں کے معنی یہ کیے کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جنت سے جانور آیا تھا، اس لیے قرآن نے اسے ذبح عظیم کہا، اور آخر میں جو چھوڑنے کا حکم ہے اس سے مراد ہے امت مصطفیٰ کے لیے قربانی واجب صاحب حیثیت پہ کر دی گئی، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن صوفیاء اور اہل معرفت یہ کہتے ہیں، اور بالخصوص صوفیاء کی فکر کا نمائندہ اقبال یہ کہتا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر،
اس گھر کی شان تو دیکھو، اللہ اللہ کیا شان ہے کہ باپ تمام علوم کا جامع بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر رکھتا ہے. یہ شان ہے اس گھر کی. عزیزان محترم، صوفیاء نے اس کا معنی یہ کیا کہ یہاں ذبح عظیم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانی کو کہا گیا ہے. اور جو ذکر ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑا اسے آخر میں آنے والوں پر. یہ آخر میں چونکہ بات عام لوگوں کی نہیں ہو رہی، بات انبیاء کی، رسولوں کی ہو رہی ہے. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی ہے، تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ دیکھنا پڑے گا کہ نبیوں میں آخر پر کون آیا. نبیوں میں آخر پر کون تشریف لائے، کون آیا؟ جو آخر میں نبیوں کی صفحے نبوت میں آخر پر تشریف لائے، وہ اس فرض کو ادا کریں گے. اور یہ بات لاجیکلی یوں بھی سمجھ میں آتی ہے، میری جملے کو توجہ سے سمجھیے گا، یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو سلسلہ نبوت آگے چلتا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جد کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسحاق تو شام میں، فلسطین میں ہیں، ان سے سلسلہ نبوت چلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی عرب میں تشریف نہیں لائے، صرف ایک ہی رسول تشریف لائے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا ہیں. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو حضور کی آمد کیسے ہوتی؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ عقیدت نہیں، حقیقت ہے. اگر ان کی قربانی مالک اسی طرح قبول کر لیتا تو پھر حضور کی تشریف آوری ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ آپ کی خاطر مؤخر ہوئی ہے، اب اس قربانی کو ادا کرنا بھی آپ کے ذمے ہے. اور ایک جملہ میں یہاں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ ابراہیم اگر نار نمرود میں بے خطر چھلانگ لگا گئے تھے تو انہیں پتا تھا پشت میں کون ہے. انہیں پتا تھا کہ پشت میں کون ہے، نور مصطفیٰ ہے پشت میں، اس کے ہوتے ہوئے آگ مجھے کیسے جلا سکتی ہے. اسماعیل بے خطر چھری کے نیچے لیٹ گئے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ میں اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین ہوں، چھری میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، اس لیے وہ بے خطر لیٹ گئے تھے. مالک نے کہا اے حبیب یہ آپ کے لیے مؤخر ہوئی ہیں. تو حضور نے فرمایا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے تیاری کی گئی. آقا نے اپنے سینہ مطہر پر لٹا کر کہا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین. وہ رشتے تو ہیں ہی نور کے رشتے، اس کی تو مثال دی نہیں جا سکتی. میں آپ سے اپنے دنیاوی رشتوں کی بات کرتا ہوں کہ نانے سے نواسا، دادے سے پوتا، باپ سے بیٹا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ باپ سے بیٹا، دادے سے پوتا، نانے سے نواسا، یہ تو بنتا ہے. وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. کبھی اس کے معنی پہ تو غور کرو. وہ جو عظمت حسین پہ بحثیں کرتے ہیں وہ ان معنی کو، احادیث کو، ارشادات نبوی کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ وقت جو ادھر لگاتے ہیں وہی وقت ادھر لگا کر ان کے معارف کو کیوں نہیں سمجھا جا سکتا کہ آقا جب اتنی بڑی شان عطا کر رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حسین تو شان نسب کے اعتبار سے مجھ سے ہے، اور میں حسین سے اس لیے ہوں کہ حسین میرے دین کی بقا کا ضامن ہے. وہ دین جس کے لیے بدر لڑی، وہ دین جس کے لیے احد لڑی، وہ دین جس کے لیے خندق لڑی، صحابہ قربانیاں دیتے رہے جانوں کی،
وہ دین 50 سال بعد وہ دین دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے پھر کون آیا؟ جس کا دین سے بھی رشتہ سب سے مضبوط تھا، جس کا صاحب شریعت رسول سے بھی سب سے مضبوط رشتہ تھا، اور جس کو اس کام کے لیے حضور تیار کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہ فکر کو کسی مقام تک لانا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ، یعنی ان کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک فوری ذہن میں آئی تو میں نے آپ کے ساتھ خدمت میں پیش کر دی۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ہم حضور کی اقتداء میں تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، حضور کی پشت انور پر سوار ہو گئے، اور اتنا طویل سجدہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا کب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے۔ ہم میں سے بعض صحابہ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ خدا خیر کرے، سجدہ اتنا طویل ہوا۔ جب دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام حضور کی پشت پر سوار تھے۔ امام الانبیاء والمرسلین کی نماز ہے، میری اور آپ کی نماز نہیں کہ سارے حساب کتاب ہی ہم نماز میں کریں۔ یہ تو نبیوں کے سلطان کی نماز ہے، اور اللہ نے کہیں بھی یہ آیت نازل نہیں کی کہ حبیب نیتی میرے واسطے سیکھے، ڈنڈبالا نہ لگ پہ۔ کہیں بھی آیت نازل نہیں کی، یعنی ادھر بھی حسین محبوب، ادھر بھی حسین محبوب۔ وقت شہادت، یعنی شہادت کی خبر وقت ولادت آئی ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ نام مبارک عرش سے آ رہے ہیں، نام مبارک عرش سے آ رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل، یہ ان کی کنیت ہے، حضرت عباس علمدار کی زوجہ ہیں، عباس ابن عبد المطلب کی، حضور کے چچا ہیں۔ ایک تو حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں نا، وہ عباس ابن علی ہیں۔ یہ جس بی بی کی روایت کردہ حدیث میں پیش کرنے والا ہوں، یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، یعنی حضور علیہ السلام کے چچا کی زوجہ، ان کا نام ہے لبابہ بنت الحارث۔ اپنی کنیت ام الفضل کی وجہ سے زیادہ، اس کنیت سے زیادہ مشہور ہوئی۔ حضرت ام الفضل خواب دیکھتی ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا آقا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری جھولی میں آ گیا۔ خواب لے کر، یعنی دیکھنے کے بعد بیدار ہوئی، نماز فجر ادا کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو جھجک رہی ہیں، ڈر رہی ہیں۔ بارگاہ نبوت کا ادب مانے ہو رہا ہے کہ جسم مبارک کو کٹا ہوا دیکھا ہے، اینتے نہیں نا، جی آپ منہ پھاڑ کے اپنے بزرگاں کے ٹور جانے ہیں۔ آقا کی تو شان ہی پھر آیات ہیں، حضور کی بارگاہ کے آداب کے اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں کہ کیسے میرے حبیب سے کلام کرنی ہے۔ جھجک رہی ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں آقا بتاؤ میں تعبیر کروں۔ 2-3 بار پوچھنے پر انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ تو بڑا برکت والا خواب، یہ تو مبارک خواب ہے۔ ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے تم اپنی گود میں اٹھاؤ گی۔ یعنی اس حدیث میں حضرت ام الفضل، ان کا ہم پہ یہ احسان ہے پوری ملت اسلامیہ پر قیامت تک کے لیے، وہ ہمیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ حسین کو رسول سے جدا نہ سمجھنا، حسین جسم رسول کا حصہ۔ تعبیر حضور خود بیان کر رہے ہیں، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ یعنی جس خواب وہ خواب رہتا، اگر اس کی تعبیر مصطفیٰ کریم نہ بیان کرتے جو اور چند دن گزرے تو وہی حضرت بی بی ام الفضل حاضر خدمت ہوتی ہیں تو دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پاس کھیل رہے ہیں سرکار کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، چشمان مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ بڑی حیران ہوئی، عرض کیا آقا
یہ کیا حال ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل حیران ہو کر عرض کرتی ہیں وہ کون ہوگا؟ فرمایا ہوں گے تو میرا کلمہ پڑھنے والے، میری امت ہی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن وہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ اور پھر دوسری روایت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طلب کیا، یاد کیا، اور مجھے یاد کر کے فرمایا ہاتھوں میں حضور کے مٹی ہے، حضور اسے کبھی سونگھتے ہیں، کبھی اس مٹی کو دیکھتے ہیں تو آنسو چشمان مبارک سے جاری ہوتے ہیں۔ مجھے بلایا اور بلا کر آقا نے فرمایا ام سلمہ اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا میں 60 ہجری کے بعد شہید ہوگا، جب میرا بیٹا یہ شہید ہوگا یہ خاک خون میں بدل جائے گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم مبارک میں اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں اور دیگر ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن حضور نے وہ خاک اپنی اس بیوی کو، اس زوجہ محترمہ کو عطا فرمائی۔ باقی سب بیویاں واقعہ کربلا سے پہلے انتقال کر گئی تھیں، صرف حضرت ام المومنین ام سلمہ حیات تھیں۔ حضور نے اس بیوی کو، اس زوجہ مطہرہ کو وہ خاک عطا فرمائی جس نے کربلا تک زندہ رہنا تھا، وہ خاک ان کو دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خبر مشہور ہوئی، گھر سے باہر آئی، مدینہ میں مشہور ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرات صحابہ علیہ رضوان کا پیار بڑھتا چلا گیا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے بھی اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ حضور تو پہلے ہی ان کو بہت زیادہ پیار کر رہے تھے، اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے جب پیش کیا تو آقا رفیق اعلیٰ کی حضور حاضر ہو رہے ہیں، اس دنیا سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، وقت وصال ہے۔ آقا نے اپنے سینے پہ لٹایا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا حضور اپنے ان بیٹوں کو اپنی شانوں میں سے کچھ عطا کیجئے، اپنے ان بیٹوں کو اپنی شانیں جو اللہ نے آپ کو دی اس میں سے کچھ عطا کیجئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حضور نے پیار کیا اور فرمایا میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دی، اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دی۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو چوما، پیار کیا، بوسہ دے کر حضور نے فرمایا میں نے اپنے اس بیٹے کو جرت، اپنی بہادری عطا کی، اپنی جرت، اپنی بہادری عطا کی۔ اب عزیزان محترم، امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی عالم معجم الکبیر میں اس کو بیان کیا۔ اب ذرا غور کیجئے اور ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ مشیت ایزدی کو آگے بڑھانا تھا، نظام کائنات کے تحت چیز آگے چلنا تھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ذبیحہ سے بات چلی تھی، ان آیتوں کو،
ان سے اگلی آیتیں میں پڑھ کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے نے دونوں نے ہمارے حضور سر تسلیم خم کر دیا، اپنی جبین نیاز جھکا دی، یعنی حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے آواز دی، سورہ صافات میں ہی آیات کا تسلسل ہے، وہی جو پہلے میں نے پڑھی انہی آیات سے آگے ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اگلی آیت بہت توجہ چاہتی ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم اور اسماعیل کی ہم نے لی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں اب اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور جو آپ کے سامنے نکات میں نے رکھے ہیں اب یہ کنیکٹ ہونا شروع ہوں گے۔ اپنی توجہ رکھیے گا۔ جہاں بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا، سر جھکا دیا، جہاں بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا وہاں تو قدرت یہ کہے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جہاں بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، جہاں بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم سے اس بات کی ابتدا اس لیے کروائی کہ آپ نبی ہیں، قرآن میں آیتیں آ گئیں، آپ کے عمل پر اعتراض نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرا کے حضرت امام حسین علیہ السلام تک کام پہنچایا۔ اگر یہ نہ کیا جاتا تو لوگ کہتے کہ خود بھی موت کی طرف گئے، بیٹوں کو بھی موت کی طرف لے گئے۔ ارے یہ کوئی تیرے اور میرے طرح کے لوگ نہیں ہیں، یہ اس گھرانے کے فرد ہیں کہ خواب میں بھی اگر حکم آ جائے تو یہ اپنے بیٹوں کو لے کے چل پڑتے ہیں، خواب میں بھی اگر حکم آ جائے تو یہ اس حکم کی تعمیل میں چل پڑتے ہیں۔ ذبح ہونے والا بھی چل پڑتا ہے، ذبح کرنے والا بھی چل پڑتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہمیں حکم کون دے رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ تو خواب تھا جناب ابراہیم کا جو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ رات کے اندھیرے میں رب کی اور رب کے خلیل کی راز کی بات تھی۔ ان لفظوں کو ذرا جانچیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں رب کے خلیل کی اور رب کی بات تھی، جہاں دن کے اجالے میں مصطفیٰ اٹھا کر کہیں میرا یہ بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، وہاں حسین نہر کا پانی مانگے کسی سے؟ وہاں حسین بھوکا پیاسا کیوں نہ ذبح ہو؟ یہ تو اس ذات نے فرمایا ہے جس کو سارا عرب رسول نہیں مانتے تھے، حضور کو صادق مانتے تھے کہ حضور جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ رسول نہ ماننے والے بھی حضور کو امین مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، امانتے حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ اس بات پہ ایک دلیل دے دوں چھوٹی سی، ہے تو تھوڑی وہ سمجھانے کے لیے، چونکہ میرے پیش نظر تربیت ہوتی ہے۔ جب ہجرت کی رات آئی ہے، حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کرنی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت کا شرف عطا فرمایا، حضرت مولا علی و مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ ٹھیک، اس میں کوئی اختلاف نہیں پوری امت کے درمیان۔ اب حضرت مولا علی و مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑتے وقت حضور نے کیا کہا تھا اور انہیں کیا دیا تھا؟ یا علی، یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو لوٹا کر
ان امانتوں کو لوٹا کر ہمارے پیچھے آ جانا. یہ سنی ہوئی بات ہے نا. اہل مکہ کی امانتیں ہیں، لوٹا کر ہمارے پیچھے آ جانا. علی فرماتے ہیں سکھ کی نیند اسی ایک رات سویا ہوں، چونکہ محبوب نے کہا تھا پیچھے آ جانا، مجھے پتا تھا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سکھ کی نیند سویا ہوں، بے فکر ہو کر سویا ہوں. زبان صادق سے یہ ارشاد ہوا تھا، بے فکر ہو کر سویا. میں آپ سے ایک بات پوچھ کر اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ امانتیں مکہ والوں کی لوٹانی تھی تو ہجرت کیوں ہو رہی تھی؟ ہجرت کیوں ہو رہی تھی؟ مکہ والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی تو ہجرت ہو رہی تھی. حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، سچے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. اسی رسول کے ہم کلمہ گو غلام. بھائی بھائی کے پاس چیز رکھوانے سے ڈرتا ہے. عشق رسول کا ہمیں دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، بھائی بھائی سے ڈرتا ہے. عظمت کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اپنے آقا سے فیض مانگو ان کی اس شان کا. اب حضرت امام حسین علیہ السلام کی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا، آپ کی زبان کی صداقت سرکار کی، اس بات کی گواہی حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے دے رہے ہیں. شہزادوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور سارے شہزادوں کو لے کر، بھائیوں کو لے کر، خاندان عفت مآب کی بیویوں کو لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ جو حضرت ام الفضل جن کی میں نے بات کی آگے بی بی کی، یہ اسی حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے. وہ یعنی خونی قریبی رشتہ، بہت قریبی رشتہ. حضرت مولا علی مرتضیٰ کے وہ علم میں شاگرد بھی تھے. مولا علی مرتضیٰ سے تفسیر قرآن کا علم لیتے تھے، سیکھتے تھے. جب حضرت امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو اپنے حج کے لیے باندھے ہوئے احرام کو آپ نے عمرے میں تبدیل کر کے احرام کھولا ہے، سفر کوفہ، بظاہر کوفہ در حقیقت کربلا کی آپ نے تیاری کی ہے، تو عبداللہ ابن، باقی لوگ بھی آئے کہنے کے لیے کہ نہ جائیے نہ جائیے. عبداللہ ابن عباس آئے. میں آپ کو سے ایک بات پوچھنا بھی چاہتا ہوں، ایک بات کرنا بھی چاہتا ہوں. حضرت مولا علی مرتضیٰ کہاں شہید ہوئے ہیں؟ آپ شہید کہاں ہوئے ہیں؟ آپ پر حملہ کہاں ہوا ہے؟ جامع مسجد کوفہ نجف اشرف میں آپ کا مزار پرانوار ہے. کوفہ میں حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے جامع مسجد کوفہ میں نماز فجر کے وقت. شجاعت و بہادری کی حدیث میں نے پیش کی، اس پہ تو بھی آنا ہی تھا. یہ حسین کے بابا کی شجاعت ہے کہ دشمن کو بھی یہ پتہ ہے، قاتل کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں سامنے آ کر قتل نہیں کر سکتا، اس لیے جب سر بحضور باری تعالیٰ جھکا ہوا ہے تب وہ حملہ کر رہا ہے. سمجھے نہیں آپ بات کو؟ یعنی سمجھے نہیں بات کو؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ پر حملہ حالت سجدہ میں ہوا ہے فجر کی نماز میں. تو عزیزان محترم، یہ کوفہ میں جس کا باپ شہید ہوا ہو، کوفہ میں جس کے بھائی کو کئی بار زہر دی گئی ہو، اسے پتہ نہیں تھا کوفے کیسے ہیں؟ جی، اسے پتہ نہیں تھا. لوگ جو کہتے تھے کوفہ والے بادعہد ہیں، بے وفا ہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ کوفہ والے. ارے منزلی کربلا تھی. کوفہ تو عالم اسباب میں سے کربلا پہنچنے کا سبب بن رہا تھا، کیونکہ اہل کوفہ کے خط آ رہے تھے، آئیے آئیے. اور ان میں جو مخلص لوگ ہیں اہل کوفہ کے، وہ تو ابن زیاد نے آتے ہی قید کر لیے. کوفہ کے حالات، یہ جو لوگ اس طرح منظر ایک بنایا گیا ہے نا
کہ کوفہ والوں نے بلایا تھا، کوفہ والوں نے شہید کر دیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں 11 سال سے بطور انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر میڈیا پہ کام کر رہا ہوں اور اپنی باتیں پہنچا رہا ہوں پورے دلائل کے ساتھ۔ جو اہل محبت تھے، جن کی طرف سے خط آئے تھے، وہ ابن زیاد نے قید کر لیے تھے، وہی پھر بعد میں اٹھے ہیں، انہوں نے ہی قاتلان امام حسین سے بدلے لیے ہیں۔ جی یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تاریخی دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شہید ہوئے، حسین پاک کو اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ کوفہ والے کیسے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے، رازدار تھے، گھر کے بڑے تھے، شاگرد تھے بابا کے، وہ راز کی باتیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا مولا آپ کا جانا روز میثاق کا وعدہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے جانا ہے، یہ بیویوں کو تو نہ لے کے جائیے، پردہ داروں کو تو نہ لے کے جائیے۔ عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں جو اس کی مشیت پسند کرتی ہے کہ ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کام کون سے ہیں؟ آج شام ہوگی جب سب شہید جام شہادت نوش کر چکیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھر کس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہیبت و سرداری والی بات ہے، اس حدیث کو میں اس پہ اپنا ایک جملے میں ترجمہ، اپنا تبصرہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ ہیبت و سرداری کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر کی ہیبت اتنی طاری تھی کہ ان کے سامنے آ کر کسی کو ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، زہر دے کر سازش کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اور حسین ابن علی جرأت و بہادری کے ساتھ آج ہی کی تاریخ میں، آج 1448 ہے، اس وقت 61 ہجری ہے، حضرت حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ یہ حضور نے اپنی جرأت و بہادری دی ہے۔ حسین گھبراتا نہیں ہے کہ آگے ہزاروں کا لشکر ہے، آگے اتنے لوگ ہیں۔ حسین گھبراتا نہیں ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں، میرے بچے بھی پیاسے ہیں۔ حسین ایک بیعت ہی تو کرنی تھی، ایک ہاتھ ہی تو دینا تھا۔ سکھ کی زندگی آپ بھی گزارتے، نسلیں بھی گزارتی، مال غنیمت آتے رہتے، وزارت خزانہ سے یزید کے مال آتا رہتا، لیکن منصب کچھ اور تھا، ذمہ داری کچھ اور تھی، جرأت و بہادری کے پیکر بن کر۔ یہ آج اگر حضرت حسین یہ کام کرتے جو میں نے پہلے کہا، تو کیا غریب نواز یہ کہہ سکتے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین؟ اور کیا آج حسین پاک ہمارے دلوں میں زندہ ہوتے؟ یہی آج آپ سب کے لیے پیغام ہے، اس کو ذرا ذہنوں میں جگہ دیجئے۔ میں نے کہا جب بھی ایام محرم آتے ہیں، ہم پورے سال کی بحث کی بند کتابیں وہ کھول لیتے ہیں اور عظمت پہ بحث، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ میرے کولوں حساب میرے عملہ دا ہونا یا فلاں دے عملہ دا ہونا؟ میں دس کے جاؤ آجے گا، میرے کولوں حساب، تواڈے کولوں حساب تواڈے عملہ دا ہونا یا کسی اور دے عملہ دا ہونا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور نے ان سے محبت کی تلقین کی ہے، حضور نے ان سے وفاداری کی تلقین کی ہے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انس بن مالک، یہ مدینہ طیبہ کے ہیں۔ انس بن حارث کوفہ کے صحابی ہیں، اس حدیث کے وہ اکیلے ہی راوی ہیں، اور وہ کربلا کے شہیدوں میں شامل۔ فرمایا میرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تم میں سے جو کوئی اس وقت ہو وہ اس کی مدد کو پہنچے۔ حضرت انس بن حارث کو جیسے پتا چلا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں کربلا، انس بن حارث چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے، مین شاہراہوں کی ناکہ بندی تھی، وہ درمیانی راستے پگڈنڈیاں ادھر ادھر سے چونکہ علاقہ تھا، اس کو طے کرتے ہوئے وہ کربلا میں آ گئے، اور کربلا میں آ کر شہید ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور کے فرمان کے مطابق جیسے ہی 10 محرم یعنی یوم عاشور 61 ہجری کا آیا،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لیٹی ہوئی ہیں، دوپہر کو ظہر کے بعد آرام کر رہی ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، بال مبارک گردآلود، چہرہ مبارک گردآلود، ایسے جیسے کوئی بڑے دور دراز مسافت سے آتا ہے، اور ہاتھوں میں حضور کے خون مبارک ہے، ایک شیشی ہے اس میں خون ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہوئیں، آقا یہ کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ میری امت نے میرا چراغ گل کر دیا. فوراً تیزی کے ساتھ آپ اٹھیں اور بھاگ کر گئی ہیں، جا کر اس شیشی کو دیکھا، صبح تک وہ خاک تھی، اب وہ خاک خون میں بدل چکی ہے. مٹی تو شہادت حسین کے غم کا اتنا اثر لے کہ خاک خون میں بدل جائے. ہم کیسے کلمہ گو مسلمان ہیں کہ یہ ایام آتے ہیں ہمارے دل گداز نہیں ہوتے، ہمیں عشق رسول کے بڑے دعوے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ حسین تو محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں. حسین تو محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں. یہ بات جس دن اس امت کی سمجھ میں آ گئی، اس دن مسلمانوں کا عالم کچھ اور ہوگا. جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ بھوک یہ پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے پیش نظر دین مصطفیٰ کی حفاظت تھی، ان کے پیش نظر یہ پانی نہیں تھا. نہر کا پانی پینے یہاں نہیں آئے تھے، وہ تو ساقی کوثر کے نواسے تھے. عزیزم اقبال رمیز آیا کرتے تھے، خوبصورت، اب وہ ضعیف بھی ہو گئے اور اسلام آباد بھی چلے گئے. جنگ ہوتے تھے تو یہاں آتے تھے، خوبصورت مناقب آپ کو سناتے تھے. میں ان کے دو شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بھولے گی کس طرح سے کہانی حسین کی، بھولے گی کس طرح سے کہانی حسین کی، مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی. نانے کا درد کھینچ کے لایا تھا کربلا، منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی.